بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہیں، شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہیں، عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر رہیں، عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر رہیں۔ ناظرین، پیام زینب میں آپ کا خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے اور پیام زینب کے حوالے سے ہم عزاداری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اہل بیت ٹی وی کی اس خاص پیشکش پیام زینب میں ہم چاہتے ہیں کہ رسائی ادب کے حوالے سے نہ صرف گفتگو ہو، بلکہ رسائی ادب میں جو مرثیے کا مقام ہے اور جو نوحہ خوانی کے حوالے سے شعراء کا کام ہے، وہ اس حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو بھی ہو، اور کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو بانی عزا ہیں، انہوں نے جو عزاداری کی نیو رکھی ہے اور عزاداری کس کس شکل میں منائی جاتی ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اور کچھ شعراء کا کلام، کچھ مرثیہ خوان کے ذریعے مرثیے آپ تک پہنچانے کی کوشش یہ خاکسار کرتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے پروگراموں میں آپ نے ناظرین دیکھا کہ ہم لوگ دہلی میں بھی پچھلے کئی سالوں سے پیام زینب کے عنوان سے یہ پروگرام کرتے چلے آئے ہیں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر و ہیبیٹیٹ سینٹر میں۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ اس لیے بھی رہی ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہو یا ہیبیٹیٹ سینٹر ہو یا IICC، ان آڈیٹوریمز میں پیام زینب کے عنوان سے مجلس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں، اور نہ صرف اس میں بحیثیت سامعین آتے ہیں، وہ سنتے ہیں، بلکہ اس پروگرام میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور وہ مطالعہ کرتے ہیں کہ کربلا کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ناظرین، وہ پروگرام بڑا اہمیت اس حوالے سے رکھتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اہم ترین شخصیات دیگر مذاہب کی اس میں آئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پروگرام انہوں نے اٹینڈ کیا، بلکہ پروگرامز ختم ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور ہم سے کہا کہ ہم کچھ لٹریچر چاہتے ہیں اس حوالے سے، جو پروگراموں میں تقریریں ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ ایک راستہ ان کے لیے کھلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں مقرر بہت اچھے انہوں نے تقریر کی، ہم چاہتے ہیں ان کو اور سنا جائے، تو ہم بتاتے ہیں انہیں کہ ان کو سننے کے لیے آپ اب شاہ مردہ میں، درگاہ شاہ مردہ میں بھی آ سکتے ہیں، امامیہ ہال میں بھی آ سکتے ہیں، فلاں امام بارگاہ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی وہ عالم دین کوئی مجلس پڑھ رہے ہیں یا محفل میں شرکت کر رہے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف لائیے۔ تو یعنی ایک یہ پروگرام جو ہیں ان کے لیے ایک راستہ مل جاتا ہے کہ یہاں تک حق بات تک ان تک کیسے پہنچے۔ تو اس حوالے سے یہ پیام زینب، یہ پروگرام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری حسن آرا ٹرسٹ یہ پروگرام کرتی چلی آئی ہے، اور اسے بڑا پسند کیا گیا ہے، اور یہ پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ ہماری اس میں نیت صحیح رہی، اور ہم چاہتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اس کو انجام دے سکیں۔ ناظرین، یہی پیام زینب کا سلسلہ اہل بیت ٹی وی پر جاری ہے، اور ہم اس پروگرام لاسٹ ایئر جو پروگرام ہوا تھا اس کے کچھ حصے ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر کیے تھے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک اور آخری حصے کی شکل میں آپ تک ہم اسے شیئر کریں۔ ناظرین، آج ہم چاہیں گے کہ اس میں خصوصی طور سے پروفیسر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کا بیان سنیں، اور خصوصی طور سے انہوں نے مصائب اہل بیت بیان کیے ہیں۔ ساتھ ہی پروفیسر اختر الواسع جو جامعہ یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی میں اسلامیات کے صدر شعبہ رہے، اس کے بعد بھی مولانا آزاد یونیورسٹی کے چانسلر ہیں اب، انہوں نے بھی کربلا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس خاکسار کو محترمہ کامنا پرساد صاحبہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ خواہش ظاہر کی تھی، فرمائش کی تھی کہ ہم محرم میں 10 محرم کو اکثر ناصر جہاں صاحب سے چھنو لال دلگیر کا سلام سنتے آئے ہیں، سلام آخر، سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کا، اس کے کچھ اشعار سنائیں۔ تو اس خاکسار نے آخر میں پروگرام کے وہ کچھ اشعار سنائے ہیں۔ ناظرین،
اس پروگرام کے پہلے حصے میں جو آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ مظفر علی صاحب اور سید ناصر علی صاحب IRS اور اس کے علاوہ دیگر نواں خان سمر مصطفیٰ سمر صاحب اور عامر رضا حسین صاحب نے جو مرثیہ پیش کیا وہ انہوں نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ حسینی برہمن سنیتا جگرن نے بھی شرکت کی، اور بھی کئی اہم ترین شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ تو اس حوالے سے یہ پروگرام بڑا اہم ہے، اور اس بار کیونکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے تو اس لیے یہ پروگرام کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال ہم منعقد کر سکیں گے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ ذکر قیامت تک رکنے والا نہیں ہے، اور یہ دیکھیں آج یہ چینل کے ذریعے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور اہل بیت ٹی وی کی بڑی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ عزاداری کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل نامور علماء حضرات، عالم دین حضرات کی مجالس ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے علم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں اس کے علاوہ بھی بڑے اہم ترین پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ زہرا زیدی صاحبہ کا جو مقصد حسین پروگرام ہے اس میں بھی بڑی معلوماتی پروگرام ہے اور بڑا اچھا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ شام غم میں فاروق نظر صاحب کتنے خوبصورت طریقے سے پروگرام چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ندیم سرور صاحب کے نوحے بھی سننے کو مل رہے ہیں، اور کربلا اور عصر حاضر کے حوالے سے علی موسوی صاحب بھی گفتگو کرتے ہوئے کہیں نظر آ رہے ہیں، کہیں عظمیٰ صاحبہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آئیں عزاداری اور کربلا کے حوالے سے، اور کہیں ظفر صاحب شعری سلسلہ سلام اور نذرانہ منظوم خراج عقیدت پیش کرتے نظر آئے۔ تو اہل بیت ٹی وی کی بڑی اچھی عزاداری کے حوالے سے خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی بھی پیام زینب کے عنوان سے یہ پروگرام لے کر پھر حاضر ہے۔ تو ناظرین، آئیے امام حسن صاحب سے سب سے پہلے یہ سلام سنتے ہیں۔ بن بھائی کے جو سوئے وطن جائے گی زینب، بن بھائی کے جو سوئے وطن جو سوئے
میرے کس طرح سے بیمار کو جگر نورے نظر ہو یہ جان سی تصویر کا غم شام سے آ جائے
से समझाएंगे آئیے اب ہندوستان میں اسلامی علم و ادب کے بالکل ان پیرلل اسکالر پروفیسر اور ایڈمنسٹریٹر پروفیسر عبدالواسی کی طرف چلیں گے. وعدہ کرتی ہوں کہ جس راہ میں جاؤں گی میں اس کے ہر موڑ پہ تاریخ بناؤں گی میں. قوم کو آپ کا پیغام سناؤں گی میں. اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤں گی میں. تربیت یافتہ یا شاہ زمن آپ کی ہوں یہ سمجھ لیجئے بھیا کہ بہن آپ کی ہوں. آئیے جناب زینب کے اس کردار کی معرفت کی طرف ہم اور بڑھتے ہیں اور حرف التماس پیش کرتے ہیں پروفیسر اختر الواسی کے حضور. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور اصحاب پر. اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، میرے مربی اور محترم جناب سید شاہد مہدی صاحب، بیگم شاہد مہدی صاحبہ، جناب نسیم زیدی صاحب. یہاں بار بار یہ سوال کسی نہ کسی بہانے سامنے آیا کہ کچھ لوگ اوپر بیٹھے کچھ لوگ نیچے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ کے وہاں بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑی بھاری بھرکم شخصیتیں ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے لیے کوئی سوء ادب کا مرتکب ہو رہا ہوں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ان کی جو پذیرائی ہے وہ بھی ان کے دم سے ہے جو سامنے بیٹھے ہیں. صاحبو، یہ کمال حیدری ہے کہ ہر سال حیدر کمال بڑے حسن اور آرائش کے ساتھ جناب زینب کے پیغام کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج کی اس بزم کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں
ایک ایسی کتاب کی رسم اجرا بھی ہوئی جس میں ہندوستان میں عوامی مرثیوں کا ایک مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے کیا وہ تو جائز کے ہیں، لیکن یہاں بلگرام کے پروفیسر اطہر رضا بلگرامی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بنیادی کام کیا ہے اور ہم جامعہ والے اس سے واقف ہیں۔ لیکن بہرحال اچھا کام جو بھی کرے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اور میں حیدر کمال امروی صاحب اور ان کی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے لئیق رضوی صاحب کی کتاب کی رسم اجرا کا اہتمام کیا، اور وہ کتاب عوامی مرثیوں کے حوالے سے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہمارے شعور میں، ہمارے لاشعور میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے اشرافیہ میں، اور وہ لوگ جو ہمارے یہاں باضابطہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان سب کے یہاں کربلا کس طرح سے سمائی ہوئی ہے اور اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے میں اس کی بڑی اہمیت سمجھتا ہوں۔ جہاں تک سوال سیدہ زینب کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بزم جو ہے اور اس محفل جو ہے، اس میں دو لوگوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ایک محترمہ کامنا پرشاد صاحبہ کو، اور ایک جناب ناصر علی صاحب کو۔ ان دونوں نے جس طرح سے حضرت زینب کو پیش کیا، اور اودھ والوں پر تو جو حق ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کو زینب کے مرید نے اور ان کے مراد نے، دونوں نے اس طرح پیش کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو غیر معمولی بات ہے، جس کے لیے ہم وقار صاحب نے اپنے انداز سے بات کہی۔ صاحبو، سیدہ زینب کا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ رسول کی نواسی، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں، حسنین کی بہن ہیں۔ ایک رشتہ تو یہ ہے، لیکن ایک رشتہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کس کی بہو ہیں، اس کو فراموش مت کیجیے۔ جب ان کے خطبات کی بات کیجیے تو بنیادی طور پر ہجرت حبشہ کے موقع پر دربار نجاشی میں کفار مکہ کے سامنے جس طرح سے علی کے بھائی نے اب مقدمہ پیش کیا جعفر طیار کے روپ میں، اگر آپ کو وہ حبشے کی آواز دمشق میں بھی سنائی دے تو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی ہیں اور محمد کی ماں ہیں، اس بات کو بھی مت بھولیے۔ اور اس بات کو کے ساتھ ایک بات کو اور مت دے پر وہ یہ ایک زینب وہ ہیں جو کربلا سے پہلے کی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کربلا کے بعد کی ہیں۔ ابھی یہاں پہ کربلا کے بعد کی جو زینب کی تصویر پیش کی گئی، وہ ہم سب اس کو سلام کرتے ہیں۔ بقول شاعر، شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہی عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں یہاں پہ ہم جب ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں خواتین کے، تو ہمیں تھوڑی سی اجازت دیجیے مجھے کہ ان کی جو نانی ہیں خدیجہ، وہ اکنامک ایمپاورمنٹ کی سب سے بڑی سمبل ہے، سب سے بڑی علامت ہے۔ وہ اتنی بڑی ایکسپورٹر اور امپورٹر ہے مکے کی کہ شام سے یمن اور یمن سے شام تک جن کا مال جاتا ہے، اور جو محمد ابن عبداللہ جیسے نوجوانوں کو اپنے تجارتی نمائندے کے طور پر، سیلز ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ہائر کرتی ہیں۔
اور بعد میں ان کی نیکی، صداقت، ان کی جو دیانت تھی اس سے متاثر ہو کر وہ ان سے شادی کر لیتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کے تقریباً 15 سال بعد جب محمد ابن عبداللہ کی بعثت ہوتی ہے بحیثیت نبی کے، اور وہ غار حرا سے سوئے قوم آتے ہیں، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز کا حکم نہیں لاتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں لاتے ہیں، روزے کا حکم نہیں لاتے ہیں، حج کا حکم نہیں لاتے ہیں، بلکہ اقرا کا حکم لے کے آتے ہیں۔ اور اقرا کا یہ حکم جو ہے، یہ معاف کیجئے گا، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایک ایسی دنیا میں لے کے آ رہے ہیں جب سب کو علم حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، علم و دانش کے حرف سننے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر غلطی سے سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جب نہ یونیسکو تھی، نہ یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن کا کوئی ایجنڈا تھا، نہ ہمارے پاس سرو شکشا ابھیان تھے، ایک ایسے وقت میں اس نبی امی نے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اور معاف کیجئے گا، مرد اور عورت کو یہاں برابر کا درجہ دے کر انہوں نے جو ایمپاورمنٹ کا راستہ دکھایا، ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کا، وہ غیر معمولی ہے۔ یہاں مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ ویمن ایمپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ انہوں نے باپ کی گود نہیں کہا، مرد ہوتے ہوئے بھی ماں کی گود کہا، یہ غور طلب بات ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ باپ جو بیٹیوں والا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلائے، چونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ اگر آج تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی تو کل ان کی گود جو ہے وہ کس طرح آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے آماجگاہ اور درسگاہ بن پائے گی۔ کہ سیدہ زینب کی عظمت یہ ہے، اور ہماری خواتین کو یہ خوب سمجھنا چاہیے، اور خواتین سے زیادہ مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک آزمائش کی گھڑی نہیں ہے اس وقت تک عورتوں کو گھر کو بہتر سے بہتر بنانے، اولاد کو اونچا سے اونچا اٹھانے اور بہتر تربیت کرنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ لیکن جب آزمائش کی گھڑی آ جائے تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی نہیں پورے معاشرے کی فکر کریں، اور سیدہ زینب نے یہی کام کیا۔ وہ خاتون جنت جو ہیں اور جو عورتوں کی جنت میں سردار ہیں، سیدہ فاطمہ ان کی بیٹی ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو کون کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ناصر صاحب نے چلتے چلتے عراق میں باقر الصدر اور ان کی بہن والے مقدمے کا حوالہ دیا تھا۔ صاحبو، تاریخ کے اندر ہمیں سب ملتا ہے لیکن ظالموں کا نشان نہیں ملتا ہے۔ حسین اور ان کے نانا اور ان کا پیغام اور ان کے خانوادے کی برکتیں دنیا میں عام ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو ظالم تھے، جنہوں نے ناانصافی کا دور دورہ کیا اور جنہوں نے دنیا کو بھٹکانے کی کوشش کی، وہ کہیں نہیں رہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ وہ اللہ کے آخری رسول اور ان کے اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں ہماری سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اور میں ایک بات اور کہتا چلوں، آج کل کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، ویسے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ
ایک طرح سے پریشانی کا سامان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی فکر لوگ کرنے لگتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس لا تقنطوا کا پیغام برحق موجود ہے، انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ امت جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، 1857 کے بعد زندہ رہی، 1947 کے بعد زندہ رہی، انشاءاللہ اگر اس نے کربلا والوں کے پیغام کو سمجھ لیا تو آگے بھی قائم و دائم رہے گی، زندہ رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ حضرات، یہ مجلس مکمل ہوگی سلیم امروہوی صاحب کے سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، اس مناسبت سے 4-5 منٹ کی مصائب کی ایک مجلس۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المدحی الابتحی التہام، الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الابالیل، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ۔ جو حضرات دیواروں سے لگے ہوئے کھڑے ہیں 4 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور مجلس کا ماحول تھوڑا سا ہو جائے تاکہ وہ سلام آپ سن لیں اور مصاب ہو لیں۔ ایک ماں بھی آئی ہے پرسہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کا غم منانے کے لیے۔ چھٹا امام فرماتا ہے میرے جد، اے میرے دادا حسین، جیسا دن آپ پہ گزر گیا ویسا دن کسی پہ نہیں گزرا۔ ہم انیس کے شہر میں رہنے والے، لکھنؤ میں رہنے والے، ہمارے ہاں پوچھنے کا، تسلی کا، دلاسے کا ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کیا ہوا؟ انسان گر جائے، ٹھوکر لگ جائے، آپ کا رشتہ دار ہو نہ ہو، ہم مذہب ہو نہ ہو، ہم قوم ہو نہ ہو، ہم زبان ہو نہ ہو، کسی بھی زبان میں آپ صرف سڑک پہ گرے ہوئے زخمی انسان کا شانہ پکڑ کے ایک مرتبہ کہہ دیں کیا ہوا، یہ لفظ سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ زخم بھر گیا، کسی نے مرہم رکھ دیا۔ بڑا بہت سادہ سا لفظ ہے اردو زبان کا، کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا کہتے لگتا ہے اچھا ہو گیا۔ اب آپ میر صاحب کی ایک بحث سنیں گے یعنی اس کی، عباس مر گیا، عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بہت معمولی سا لفظ ہے مگر حسین سے کسی نے یہ بھی نہیں۔ پوری دنیا کی تہذیب میں کنڈولنس کی جو تہذیب کربلا نے دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی قیامت کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں لاش ایک ہوتی ہے، میت ایک ہوتی ہے، اٹھانے والے سینکڑوں اور ہزاروں ہوتے ہیں، کربلا میں میتیں 71 ہیں، اٹھانے والا حسین ایک ہے۔ ارباب اعظم کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاد دن بھر رہے۔ اکبر کا لاشا لے کے آئے، قاسم کا لاشا لے کے آئے، بس میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور جب علی اصغر کی تربت کو خیمے کے پیچھے دفن کر کے آئے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر کی تربت کی مٹی لگی ہوئی ہے، گیسوں پہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں تو ہم شکل پیغمبر کا لہو ملا ہوا ہے، عباس کے شانوں کا لہو شانوں پہ ہے، اور علی اصغر کا خون ابھی اپنے رخساروں پہ مل کے آئے ہیں۔ ایسے میں در خیمہ پہ اب دیکھیے، اب یہ مجلس ہر سال ہے، در کمال کو اور ان کے تمام اعزاء کو اور رونے والوں کو شہزادی سلامت رکھیں، ہر سال ہم یہ مجلس کریں، مگر جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔
تو پھر الوداع کے لیے 2 جملے میں کہہ دوں. حسین در خانہ پہ آ کے کہتے ہیں زینب تم پہ میرا آخری سلام, رقیہ تم پہ میرا آخری سلام, ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام, ام رباب تم پہ میرا میر انیس نے بہت تفصیل سے رخصت امام حسین کی لکھی ہے. بس ایک جملہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا 7 بہنیں ہیں صرف آپ کی خیمے میں, بھاوجی ہیں, سب کا ارمان یہ ہے کہ ایک بار آپ کو آخری بار خدا حافظ کہہ دیں, رخصت کر دیں. امام حسین کہتے ہیں اماں انتظار میں ہے بہن, رکو نہیں, بڑی دیر ہو رہی ہے. اور حافظہ جناب زینب کہتے ہیں پھر ہم بہنیں یہ کرتے ہیں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں اور آپ درمیان سے صرف گزر جائیے. بس اب حسین گزر گئے. اب کیا گزر گئی حسین پہ یہ کون بتائے؟ کیا ام لیلہ کو دیکھا اور علی اکبر نہ یاد آئے ہوں گے؟ کیا ام فروا کو دیکھا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ یاد آئے ہوں گے؟ ارباب اعزاز حسین سب کو خدا حافظ کہہ کے اب جو چلے ہیں, تو میں کیا عرض کروں آپ سے. مقتل میں آئے, حملہ کیا, آخری حملہ شبیر تاریخی ہے. تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے اون محمد کو مارا, آؤ حیدر کے دلبر سے مقابلہ کرو. حسین نے حملہ کیا, مگر جیسے ہی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پھر کیا تھا؟ حسین نے تلوار روکی, کہیں سے نیزہ چلا, کہیں سے بھالے چلے, کہیں سے شمشیریں چلی, ادھر سے سینہ, ادھر حسین کی ہڈیاں, ادھر تلواریں, ادھر حسین کی پسلیاں. زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے جسے میں اردو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کئی جملے ہیں, بڑے دردناک جملے ہیں. سلام ہو ان داڑھیوں پہ جو خون سے خضاب ہو گئی, سلام ہو ان رخساروں پہ جو کربلا کی خاک سے غبار ہو گیا, اور پھر سلام ہو ان ہڈیوں پر جن کے ٹوٹنے کی آوازوں سے کربلا کا جنگل گونج اٹھا. بس ارباب اعظم حسین. اب یہ کیوں؟ اب آپ امام فرماتے ہیں کہ میرا جد, میرا بابا, چھٹے امام کہتے ہیں جس کا میں نے مرثیہ پڑھا, لا یوم کیوم کا یا ابا عبداللہ, وہ امام کہتا ہے میرا باپ, میرا جد, میرا دادا ذوالجناح پہ جھومتا تھا, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. سبب بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سبب عجیب و غریب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ تیر اتنے پیوست تھے کہ جب دائیں جانب گھومتے تو تیر بائیں کو نکل جاتے, بائیں جانب گھومتے تو تیر دائیں کو نکل جاتے. کتنا زخم تھا. میر صاحب کی بیعت ہے, چونکہ حمید نے بیان کیا کہ 1950 زخم ہے, تو وہ کہتے ہیں 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل. حسین تڑپتا ہے خاک پر. مگر یہ میر صاحب نے روایت لکھی ہے, ہم ان کے لفظوں کی جوتیاں سیدھی کر کے تھوڑا بہت شاعرانہ احساس رکھتے ہیں. میر صاحب سے اجازت ہو تو کہیں کہ شمار تب ہو سکتا ہے جب یہ الگ الگ بتایا جا سکے کہ یہ تیر کا زخم ہے, یہ تلوار کا زخم ہے, یہ نیزے کا زخم ہے. وہاں تو تیر کے زخم میں تلوار, تلوار میں نیزہ. یوں کہہ لیجئے کہ دیکھنے میں حسین ہے اور محسوس کیجئے قریب سے تو سر سے پیر تک صرف ایک زخم کا نام ہے حسین. بلکہ ایک مرثیہ ظافر جن والا ہے, اس کی روایتیں ہیں اس میں, مگر وہ بڑا دردناک پہلو ہے. جب میں مرثیہ پڑھتا ہوں, ظافر جن کہتے ہیں کہ میں نے اس مرثیہ میں روایت کرتے ہوئے شعراء نے کیا عمدہ لکھا ہے کہ میں نے پوچھا حسین سے کہ آپ کے پاس تو بعض زخم ایسے ہیں سینے میں کہ ادھر سے دیکھیے تو ادھر کا منظر دکھائی دیتا ہے, اتنا زخمی ہے حسین. مگر حسین ایسے میں ایک دائیں شانے میں جو زخم ہے اس کو چومتے رہتے ہیں, چومتے رہتے ہیں. ظافر نے پوچھا مولا یہ آپ زخم چومتے کیوں ہے؟ کہا اس سے علی اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی, جو تیر علی اصغر کے گلے میں لگا تھا وہ میرے شانے سے پار نکل گیا. بس ارباب اعظم میں کیا مصائب پڑھوں. اچھا اب حسین آتے ہیں, چونکہ آپ کو جو ابھی سلام سننا ہے میں وہیں پہ چاہ رہا ہوں بات ختم ہو جائے. ایک نوحہ میں نے چھٹے امام کا پڑھا, ایک نوحہ چوتھے امام کا.
ایک نوحہ جناب زینب کبھی فیا عیونی اس کبھی اللہ بنی بنت النبی، اے میری آنکھوں محمد کی بیٹی کے بیٹے کے اوپر خون رو، آنسو بہاؤ۔ اب میں چوتھے امام کا ایک مرثیہ جس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کسی بھی مرنے والے کو امت مسلمہ میں 6 چیزیں ضرور دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 غسل، نمبر 2 کفن، نمبر 3 کافور، نمبر 4 روئی، نمبر 5 کاندھا، نمبر 6 زمین۔ اب وہ کہتے ہیں ہائے میرا بابا، تجھے ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ دی گئی۔ پھر مولا آپ تشریح ذرا سا اس نوحے کی سنیں آپ، بس ایک لفظ، غسل دیا گیا مگر پانی سے نہیں، خود حسین کے خون سے دیا گیا۔ اب مولا فرماتے ہیں خون سے غسل دیا گیا۔ غسل کے آداب میں کیا ہے؟ اگر جسم کا اتنا بڑا حصہ بھی باقی رہ جائے تو غسل نہیں مانا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں خون سے غسل دیا گیا، اس کا مطلب اتنی سی بھی گنجائش مولا کے جسم پاک پہ نہیں تھی جو زخموں سے اور خون کے فواروں سے خالی ہو۔ نمبر 2 کفن دیا جانا تو دور کی بات ہے، جسم کا کرتا بھی لوٹ لیا گیا۔ تیسری چیز کافور، مولا کہتے ہیں کافور کیسے دیا گیا؟ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جسم کو آرام مل سکے، اس کی تہذیب ہو سکے۔ اب مولا فرماتے ہیں میرے جد کے زخمی لاشے پہ جلتی ہوئی ریت کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ میرے جد کو اذیت دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ روئی۔ کہا میرے بابا کو روئی کیسے دی گئی؟ کہا اتنے تیر مارے گئے کہ جسم روئی ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا کاندھا، کہا انسان کا کاندھا تو دور، گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے بابا کے بدن کو پامال کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں کفن کے بعد میں دفن کیسا؟ جناب سکینہ شام غریبہ میں یہی تو شمر سے کہہ رہی تھی، اے شمر مجھے تماچے نہ مار۔ کہا تو یہاں کیا کرے گی؟ کہا صبح تک انتظار کروں گی، جا کے میں راستے میں کھڑی ہو جاؤں گی، اگر کوئی مسلمان گزرے گا تو اس سے کہوں گی محمد کا نواسا بغیر دفن کے بغیر کفن کے مقتل میں سو رہا ہے، چلو غسل و کفن کا انتظام کر دو، چلو لاشے کو دفن کر دو۔ بس ارباب ازاں اسیران کربلا ہے، دیکھیں رات کے عصر کے وقت سے ہی کالی آندیاں کربلا میں چلنے لگی تھیں، خون برسنے لگا تھا، تو بیویاں کیسے ماتم کرتی، کیا کرتی، وہ تو ایک قیامت ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ مگر 11 محرم کو جب زینب کی قیادت میں یہ قافلہ کوفہ اور شام کی طرف نکلنے لگا، دھوپ آئی، تب معلوم ہے کیا منظر تھا؟ تب ایسے بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کی لاشوں پہ بکھری ہوئی تھی کہ جیسے فاطمہ کی گردن کی تسبیح ٹوٹ گئی ہو، اس کے دانے بکھر گئے ہوں۔ ام لیلہ علی اکبر کے لاشے پہ میرے لال خدا حافظ، ام فروہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ میرے لال خدا حافظ، بانو علی اصغر کے ننھی سی اجڑی ہوئی لحد کے اوپر میرے لال خدا حافظ۔ مگر 2 بہنیں ایک لاشے پہ جو 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، لاش کے ٹکڑوں کو چن کے زینب اور ام کلثوم کہتی تھی، پالنے والے ہر شہید کے لاشے کو اٹھا کے میرا بھیا کہتا تھا پالنے والے یہ فدیہ قبول کر، ہم حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، پالنے والے یہ فدیہ قبول کر لے۔ زینب کو ایک منظر اور یاد آیا کہ جب نماز صبح کے بعد زینب سوئی، حسین نے ایک چادر تان دی تھی کہ بھائی کی موجودگی میں بہن کو دھوپ نہ لگے۔ آج لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، سر کی چادر یاد آئی جو اجڑ چکی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ۔ جناب سلیم امروہوی صاحب تشریف لے آئے اور سلام رخصت پیش کریں۔ سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسات تمہارے پیاروں کا۔ سلام
جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے دہلی میں حسن آرا ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جانے والا پروگرام پیام زینب، جو لاسٹ ایئر منعقد کیا گیا تھا، اس کا آخری حصہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ پیام زینب کا اسی طرح جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔